بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم المشائخ شیخ طریقت جانشین سرکار مسولی حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی حسینی المعروف سرکار مسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندہ کرامت 21 اگست صبح 5:20 پر ممبئی کے ممرا علاقے میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار گلزار ملت مد ظلہ العالی والنورانی اللہ رب العزت کی ایک خاص عطا ہے۔ سرکار گلزار ملت کے دادا حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹے نور الاولیاء سے، کہتے ہیں انہیں مولانا بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ذات سے دین کا بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار گلزار ملت صرف پیر ہی نہیں ہیں بلکہ پیر دستگیر بھی ہیں، غوث اعظم کے سب سے چہیتے بیٹے ہیں۔ بہت پیار فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم اپنے بیٹے سرکار گلزار ملت سے۔ آئیے وہ واقعہ سنیں جو واقعہ ممبئی کے ممرا علاقے میں پیش آیا۔ آج بروز منگل 21 اگست صبح 5:20 پر اسیر حضور محدث کبیر حضرت عبید اختر ضیائی امجدی کی بڑی بہن کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی۔ ڈیلیوری کا معاملہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں نارمل طور پر ڈیلیوری ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی شکل میں ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے کرم سے ڈیلیوری نارمل ہوئی، البتہ ڈیلیوری کے بعد کہتے ہیں کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ تقریباً 5 گھنٹے تک بے ہوش رہنے کے بعد ہوش آیا، مگر طبیعت پہلے سے مزید بگڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے آخر میں میری بہن کے چہرے پر چادر رکھ دی اور میری بہن اس سے کچھ پہلے پوری فیملی کو اپنے پاس طلب کرنے لگی، یہ زور زور سے بولتے ہوئے کہ مجھے کوئی لے جا رہا ہے، مجھے کوئی لے جا رہا ہے، مجھے کوئی لے جا رہا ہے۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اپنے پاپا سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے ان کی کالرز پکڑ کر کے، ان کے کپڑوں کو پکڑ کر کے انہیں جھنجھوڑ کر کے کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں بچنے والی نہیں ہوں، مجھے لے جا رہے ہیں، میری روح قفس عنصری سے پرواز ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگی، درود شریف پڑھنے لگی اور پھر سانس بند ہو گئی۔ اسی دوران میں عبید اختر ضیائی نے حضور سرکار گلزار ملت کو فون کیا اور تمام صورتحال سے آگاہی دی۔ حضور نے فرمایا، سرکار گلزار ملت نے فرمایا، للہ رکھو جلدی فون، میں دیکھتا ہوں معاملہ بڑا سیریس ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، رکھو فون، بہت جلدی رکھو، ابھی میں دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب کچھ ہی منٹ کے بعد 10:08 کے بعد سرکار گلزار ملت کا پھر فون آتا ہے اور سرکار فرماتے ہیں للہ اب وہ ٹھیک ہیں، اب اچھی ہیں، آرام ہے ان کو، الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بہن نے آنکھ کھول دی اور ایک دم اطمینان سے سب کو دیکھنے لگی اور باتیں کرنے لگی۔ ان کا سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ مر کے زندہ ہوئی ہوں، مر کے زندہ ہوئی ہوں، مر کے زندہ ہوئی ہوں، اور کہنے لگی بھائی آپ کو معلوم ہے میری روح قفس عنصری سے جب پرواز ہو گئی تھی تو میرے سرکار میں نے دعائی دی تھی سرکار غوث اعظم کو، یا غوث اعظم میری مدد فرمائیے، آپ تو مردوں کو بھی زندہ فرمانے والے ہیں، مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، میں مر جاؤں، ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن میری بیٹی کا کیا
حال ہوگا، لوگ اس کی صحیح سے پرورش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہتی ہیں کہ اتنے میں سرکار گلزار ملت کے جد امجد سرکار غوث اعظم تشریف لائے اور کہنے لگی بیٹی پریشان نہ ہو، پڑھو قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ۔ ابھی سرکار گلزار ملت کے جد امجد آئے تھے، اسی اشنا میں، اسی عالم میں سرکار گلزار ملت بھی تشریف لے آئے اور مسکرا رہے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی پڑھو کلمہ پڑھو، بیٹی یہ درود پاک پڑھو، بیٹی یہ وظیفہ پڑھو، اور کہتی ہیں کہ پڑھو۔ جب میں نے پڑھا فی الوقت، بہن کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا پڑھا، درود شریف پڑھا ہے یہ یاد ہے، لیکن کون سا وہ وظیفہ ہے جو میرے سرکار گلزار ملت نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھو، وہ انہیں یاد نہیں۔ کہتی ہیں کہ سرکار گلزار ملت میرے سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اچانک مجھے ہوش آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان کہ اللہ کے حکم سے جب چاہیں جسے چاہیں زندگی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں پر، ہمارے بزرگوں کا سایہ اور بالخصوص سرکار گلزار ملت کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ نہ ہوتی خانقاہیں تو عطاؤں کو ترس جاتے، دل تسکین کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے، کر عطا یا رب مجھے گلزار جنت میں جگہ، حضرت گلزار پیرے دلربا کے